السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہجرت مدینہ کے بعد رونما ہونے والے کچھ قابل ذکر واقعات پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد باشندگان مدینہ کے درمیان، جن میں یہود اور مشرکین سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا جس پر سب نے خوشی خوشی دستخط کیے۔ اس عہد نامے میں بہت سی شرطیں تھیں۔ منجملہ ان کی شرط تھی کہ مدینہ پر جب کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو تمام مدینہ والے اس کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ کے یہودی مکہ کے قریش کو یا ان کے حلیفوں کو مسلمانوں کے خلاف پناہ نہیں دیں گے۔ باشندگان مدینہ میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے دین اور مذہب اور مال و جان سے تعرض نہیں کرے گا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب دو فریق کسی بات پر جھگڑیں اور خود نہ سمجھ سکیں تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، جس سے کسی کو انکار نہ ہوگا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ جن قبیلوں یا قوموں سے یہودیوں کا معاہدہ ہے اور وہ یہود ان مدینہ کے دوست ہیں تو مسلمانان مدینہ بھی ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رعایت کریں گے، اور اسی طرح جو قبیلے مسلمانوں کے دوست ہیں مدینہ کے یہودی بھی ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں گے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تاکہ بدامنی دور ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ودان تک، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اسی غرض کے لیے سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حمزہ بن بکر بن عبد المناف کو اس معاہدے میں شریک فرمایا۔ ان کے سردار عمرو بن فحشی سے دستخط کروائے۔ اس کے بعد کوہ بواد کے لوگوں کو بھی اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک کیا۔ پھر ینبوع کی طرف مقام ذی العشرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور بنو مدلج سے بھی اس معاہدے پر دستخط کروائے۔ حامل کلام یہ کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوششیں کی کہ امن اور امان بحال ہو جائے اور لوگوں کو دین اسلام اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ کے تمام نواحی قبائل کو شریک معاہدہ نہیں کر پائے تھے کہ مدینہ کے اندر خفیہ اور مدینہ کے باہر سے اعلانیہ دشمنوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں۔ مدینہ میں قوم یہود بھی تھی جو پورے عرب میں قریب قریب پائی جاتی تھی۔ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں سکونت اختیار کرنے کے بعد عربی رنگ میں رنگ گئے تھے، لیکن ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اس لیے وہ عربوں کو اپنے آپ سے برتر نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے اور انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جسے چاہیں کھائیں۔ عربوں کے پاس دین کی اشاعت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ لے دے کر ان کے پاس فال گیری، جادو اور جھاڑو پھونک رہ گئی تھی، لیکن انہیں دولت کمانے کا ہنر معلوم تھا اور غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے۔ قبیلوں میں لڑائی بھڑکاتے رہتے تھے، اور جب جنگ کچھ سرد پڑتی تو پھر خفیہ کارروائیوں کے تحت آگ کے شعلے بھڑکایا کرتے تھے۔ قبیلوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے کہ جنگ میں ہتھیار کی کمی نہ ہونے پائے۔ اس طرح یہ دوہرا منافع کماتے تھے، ایک عربوں کو آپس میں لڑا کر، دوسرے سود کے ذریعے پیسے کما کر۔ یثرب میں یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو کنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ ایک مدت سے اوس اور خزرج کے درمیان یہ یہودی قبیلے جنگ کے شعلے بھڑکائے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کے بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل سے نہیں تھے۔
اس کے علاوہ اسلام کی دعوت دلوں کو جوڑنے والی دعوت تھی، اور یہودیوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اوس اور خزرج آپس میں مل گئے تو ان کی جنگ بندی ہو گئی اور ان کی تجارت پھیکی پڑ جائے گی، پھر وہ سودی دولت سے محروم پڑ جائیں گے۔ اس لیے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت سے ہی انہیں اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی، حالانکہ انہوں نے اس کا اظہار کافی دنوں کے بعد کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جس میں کچھ اس طرح کی دفعات تھیں: یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، قریش اور اس کی مددگاریوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، جو کوئی مدینہ پر دھاوا بولے گا اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں امن اور سلامتی کی ایک حکومت وجود میں آئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی ابن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار اور ہوشیار آدمی تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا اور وہ کھلم کھلا مشرک تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ اوس اور خزرج قبائل جنگ بؤاس میں اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور پڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مدینہ والے اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں، لیکن اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بھی بنوا لیا گیا۔ لیکن اسی دوران مدینہ کے اندر اسلام اور بانی اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی فوقیت کو مذکورہ بالا عہد نامے پر دستخط کر کے سب نے تسلیم بھی کر لیا، جس سے عبداللہ بن ابی کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس کی بادشاہت اس سے چھین لی ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایک ہوشیار آدمی تھا اور اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کو غیر مفید سمجھ کر دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس اور خزرج کے جو لوگ بھی بت پرست تھے وہ سب کے سب عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے۔ ادھر بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کفار قریش تھے، جو 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ پھر جب مسلمان صرف اپنی جان لے کر مدینہ کے لیے گئے تو کفار قریش نے ان کی زمینیں، مکانات، مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے اور تمام اہل عرب کے مشرکوں کو بھڑکا کر قریش نے مدینہ کا تقریباً بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی معیشت خراب ہو گئی، جبکہ وہاں مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر قریش مکہ کا جوش، غضب اور بھڑکتا جا رہا تھا۔ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینہ میں ایک پرامن جگہ مل گئی ہے۔ چنانچہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی کو اس کی حیثیت کی بنا پر اسے اور اس کے رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دھمکی آمیز خط لکھا، جس کے 2 ٹوک الفاظ یوں تھے: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اسی لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگوں اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو اکٹھا کیا اور مکہ والوں کے پاس پیغام سے مطلع کر کے مسلمانوں کے خلاف تمام مشرکوں کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فوراً اس مجلس میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:
कुरैश मक्का ने तुम लोगों को धोखा देना चाहा है। अगर तुम उनकी धमकी और धोखे में आ गए तो बहुत नुकसान उठाओगे। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम उनको साफ जवाब दे दो और अपने अहदो करार पर जो हमारे साथ हो चुका है कायम रहो। अगर कुरैश ने मदीना पर हमला किया तो हमको उनका मुकाबला करना और उनसे लड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम सब मुतफ़क्का तौर पर उनके सामने आएंगे। लेकिन अगर तुम मुसलमान से लड़े तो अपने ही हाथों से अपने भाइयों, बेटों और रिश्तेदारों को कत्ल करोगे और बर्बाद हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर तमाम मजमे ने तायीद की और इसी वक्त मुशरिकों का तमाम मजमा मुंतशिर हो गया और अब्दुल्लाह बिन अबी देखता रह गया। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिले।